أحب الوفاء بشتى الصور کیا رنگین برقع پہن سکتے ہیں؟ آج کل خواتین مختلف رنگوں کے برقعے پہنتی ہیں. کیا مکمل حجاب کرتے ہوئے مختلف رنگوں والے برقعے استعمال کر سکتے ہیں؟ محمد اظہر صاحب مہاراشٹر سے پوچھتے ہیں. دیکھو، برقعے کا مقصد ہوتا ہے عورت اپنے آپ کو چھپائے، کیونکہ اللہ نے عورت کے جسم میں ایک اٹریکشن رکھی ہے، تو مرد اس کی طرف مائل ہوتے ہیں، اس سے فتنے کا اندیشہ ہوتا ہے. ایک ہی راستہ اللہ نے دیا ہے نکاح کا، شادی کا، تو وہ تو آج کل مرد چھوڑ دیے، گرل فرینڈ کا رواج بڑھتا چلا جا رہا ہے. تو اس لیے اللہ نے عورت کو حکم دیا وہ اپنے آپ کو کسی چادر سے ڈھانپے. یدنین علیہن من جلابیبہن، مسلمان عورتوں کو حکم دیا گھر سے باہر نکلیں تو اپنے اوپر چادریں ڈالا کریں. وہ سلی ہوئی چادر کو برقع کہا جاتا ہے. اب چادر اتنی اٹریکشن ہو، اس میں اتنی چمک پٹیاں لگی ہوئی ہوں کہ وہ چادر ہی کی طرف لوگ مائل ہونا شروع ہو جائیں، تو یہ پردے کا جو مقصد تھا وہ تو حاصل نہ ہوا. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ کوئی میلی چادریں پہن لیں یا ایسی گندی سڑی ہوئی چادریں پہنے کہ مرد اس سے بدبو آنا شروع ہو جائے، ہم یہ نہیں کہہ رہے. لیکن اتنی اٹریکشن چادریں پہننا یا ایسے اٹریکٹیو برقعے پہننا کہ وہ اس برقعے ہی کی طرف لوگ مائل ہونا شروع ہو جائیں، یہ بہرحال اس کے مزاج کے خلاف ہے. تو اس لیے تھوڑی بہت اگر کسی نے برقعے میں زینت اختیار کی ہے، اس میں تو شاید اس کو ناجائز نہ کہا جائے، لیکن بہت زیادہ جو اٹریکٹیو قسم کے برقعے آ رہے ہیں، فٹنگ کے برقعے بھی آ رہے ہیں اب، تو یہ بہرحال غلط ہیں، اس کی کسی صورت میں اجازت نہیں دی جا سکتی. اذان کے وقت بیت الخلاء جانا کیسا ہے؟ کیا اذان کے وقت بیت الخلاء جا سکتے ہیں؟ مکرم اویس مہاراشٹر انڈیا سے. آپ خود سوچ لیں، اگر آپ نہیں جائیں گے تو کیا ہوگا. ظاہر ہے جب بیت الخلاء جب تقاضا ہوتا ہے تو اسی وقت جاتا ہے، چاہے اذان ہو رہی ہو یا نہیں ہو رہی ہو. تو معذرت کے ساتھ آپ کو چاہیے کہ اذان ہو یا نہیں ہو، جب بیت الخلاء کا تقاضا ہو تو فوراً پہلی فرصت میں چلے جایا کریں، ورنہ حالات کے ذمہ دار پھر آپ خود ہی ہوں گے. کیا نک نیم رکھ سکتے ہیں؟ اسلام میں نک نیم رکھنا کیسا ہے؟ میرا ایک دوست کلیم ہے، اسے سب پیار سے بھولو کہتے ہیں، تو ہم اسے کلیم کہتے ہیں، ہم اسے کلیم کہیں یا بھولو کہیں. نیز کیا نک نیم بھی آدمی کی ذات پر اس سے بھی کوئی اثر پڑتا ہے؟ عمران صاحب لکھنؤ سے. عمران صاحب آپ لکھنؤ سے تعلق رکھتے ہیں، اور لکھنؤ کی تو اردو بڑی خاندانی. آج کسی کا انڈیا میں لکھنؤ سے فون آیا، ایسی پیاری اردو بول رہا تھا، میں نے کہا یار مزہ آ گیا اردو سن کے. تو لکھنؤ کے لوگ تو اردو اتنی پیاری بولتے ہیں اور اتنی تہذیب، وہ بیچارے کلیم کو بھولو بھولو کہنا کم از کم لکھنؤ والوں کے لیے میرا خیال ہے حلال نہیں ہونا چاہیے. اس سے لکھنؤ کا جو امیج پوری دنیا پہ ہے اچھا، وہ امیج خراب ہو جائے گا. تو آپ تو کلیم کو کلیم ہی کہیں، بلکہ اور عزت دیں، بھائی کلیم، کلیم بھائی، کلیم صاحب، اس طرح سے آئیے بیٹھیے کلیم صاحب. آپ بھولو بولیں گے تو یہ بولتے ہوئے چلے بھولو تشریف لائیے، وہ کہے گا جب اتنی عزت دینی تھی تو بھولو کیوں بول رہے ہو مجھے. تو جائز ہے نام بدل دینا، بشرطے کہ سامنے والے کو تکلیف نہ ہو، یعنی جس کا نام بدلا ہے اس کو تکلیف نہ ہو. اگر کلیم بھائی کو بھولو کہنے سے کلیم بھائی کو تکلیف ہو رہی ہے تو پھر تو بالکل جائز نہیں ہے. لیکن اگر ان کو تکلیف نہیں ہو رہی ہے، وہ کہہ رہے ہیں بھائی بھولو کہہ دو، کچھ بھی کہہ دو، تو جائز ہے، لیکن پسندیدہ کام نہیں ہے، اور لکھنؤ والوں کے لیے تو بالکل بھی پسندیدہ نہیں ہے. اور رہا یہ مسئلہ کہ اس سے انسان کی شخصیت پہ اثر پڑتا ہے، تو نام کا اس لحاظ سے اثر پڑتا ہے کہ آپ کسی کو عزت دے کے بلائیں گے تو وہ اپنے آپ کو قابل عزت سمجھتا ہے، پھر وہ ایسے کام بھی کرتا ہے جس سے اس کی عزت ہو. اور اگر آپ ایسے الو بھولو اور ٹنو اور ٹٹو اور اس طرح کے پپو اس طرح کے ناموں سے پکاریں گے تو یہ کوئی عزت والے نام تو ہے نہیں. تو اس سے انسان کی شخصیت مجروح ہوتی ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میں معاشرے میں عزت والا نہیں ہوں، پھر وہ ایسے کام بھی نہیں کرتا. تو رسپیکٹ دینی چاہیے سامنے والے کو، تاکہ وہ اس کو یہ ایک احساس ہو کہ میں رسپیکٹیبل آدمی ہوں، تاکہ وہ پھر کام بھی وہ کرے جو ایک عزت دار لوگوں کے ہوتے ہیں. اور اگر آپ سامنے والے کو ایسے ٹلو اور ٹٹو اور اس جیسے اور پپو اس جیسے ناموں سے بلاتے ہو تو اس میں اگلے کی عزت تھوڑی سی مجروح ہوتی ہے. تو یہ عین ممکن ہے اس کی شخصیت پہ اس کا اثر پڑے اس حوالے سے کہ بھئی میں کوئی قابل عزت نہیں ہوں، میرا تو نام ہی پپو ہے، تو یہ ممکن ہے. تو اس لیے جائز ناجائز کی بات نہیں ہے، لیکن مناسب بہرحال نہیں ہے. میں اس چیز کو بہت خلاف ہوں کہ لوگ بچوں کے نام بدل دیتے ہیں، اگرچہ وہ پیار سے ہی بدلتے ہیں، لیکن نہ بدلو بھائی، اس کی شخصیت کو رہنے دو. آج وہ بچہ ہے، کل بڑا بھی تو ہوگا نا. چلو بچے پہ تو وہ پپو ٹٹو اچھا لگ رہا ہے، لیکن جب وہ بڑا ہو جائے گا پھر پپو کہتے ہوئے اچھا تھوڑی لگے گا. ہمارے ایک رشتہ دار تھے، ان کو بچپن میں لوگ گڈو کہتے تھے، وہ بیچارے 50 سال کے ہو گئے تو بھی گڈو کے گڈو ہی رہے وہ. تو یہ پھر چیزیں چینج نہیں ہوتی.